الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے متعلقہ سوالات سن 3 ہجری کے حوالے سے جو مختلف غزوات کے متعلق ویڈیو میں نے بنائی تھی، تو غزوہ احد کے متعلقہ سوالات کی تعداد کافی زیادہ تھی، تو اس لیے اسے علیحدہ طور پر ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسے ایک ویڈیو کے اندر بھی نہیں بنا رہا، بلکہ اس کے بھی 3 یا 4 حصے بنائے جائیں گے اور اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سوالات کے اندر تقسیم کر لیا جائے گا، تاکہ سننے والوں کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو، کیوں لمبی ویڈیو بن جائے تو پھر سننے والوں کے لیے بھی ذرا بوریت بن جاتی ہے، تو اس لیے اسے چند حصوں کے اندر تقسیم کر لیا جائے گا اور سارے سوالات کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو غزوہ احد کے متعلق پہلا سوال ہے کہ غزوہ احد کے جنگی اخراجات قریش نے کس مال سے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان کا جو قافلہ محفوظ حالت میں مکہ پہنچا تھا، اس کا مال اس غزوے کے لیے اتفاق رائے سے رکھ لیا گیا، اس مال کو سنبھال لیا گیا اور پھر اسے وہ اخراجات غزوہ احد کے لیے انہوں نے اس سے نکالے تھے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنا مال تھا؟ وہ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا مال تھا۔ کس مشرک شاعر نے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعدہ توڑا، جس کو بدر میں بلا معاوضہ چھوڑ دیا تھا، اس شرط پر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف شاعری نہیں کرے گا؟ ابو عزہ اس کا نام تھا، اس سے یہ غربت کی وجہ سے اس سے فدیہ بھی نہ لیا گیا اور بلا معاوضہ اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ قریش کے لشکر کی کل تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی۔ قریشی لشکر میں عورتوں کی تعداد کتنی تھی؟ 15 تھی۔ قریشی لشکر میں اونٹوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی۔ قریشی لشکر میں گھوڑوں کی تعداد کتنی تھی؟ 200 تھی۔ قریشی لشکر میں زروں کی تعداد 700۔ قریشی لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان۔ قریشی لشکر میں ان کا پرچم کس قبیلے کے ہاتھ میں تھا؟ قبیلہ بنی عبد الدار کے ہاتھ کے اندر تھا۔ قریشی لشکر میں رسالے کی کمان کس کے پاس تھی؟ خالد بن ولید کے ہاتھ۔ خالد بن ولید کے معاون کون تھے رسالے کے اوپر؟ اکرمہ بن ابی جہل۔ قریشی تیاری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے اطلاع دی تھی کہ قریشی غزوے کے لیے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ تو اس کی اطلاع حضور تک کس نے پہنچائی تھی؟ کس نے پیغام بھیجا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح مدینہ اطلاع کی تھی؟ ایک خط کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام حضرت عباس نے پہنچایا تھا۔ مکہ سے مدینہ کتنے دن میں اطلاع پہنچائی؟ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سوار کو بھیجا گیا تھا اور 3 دن کے اندر اس نے اطلاع مکہ سے مدینہ تک پہنچا دی تھی۔ پھر جب خط ملا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر تھے؟ اس وقت حضور مسجد قباء کے اندر تشریف فرما تھے جب انہیں خط ملا تھا۔ حضور کو خط کس نے پڑھ کر سنایا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر سنایا تھا۔ حضور کی نگرانی پر کون سے صحابہ مامور ہوئے؟ سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم۔ جب حضور کو خط ملا تو اس کے بعد انہیں جان کا خطرہ محسوس ہوا، تو پھر یہ 3 صحابہ کرام نے تسلسل کے ساتھ حضور کی نگرانی کی ان کی حفاظت کے لیے۔ مکی لشکر جب ابوا پہنچا تو کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑنے کا مشورہ دیا؟ ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ نے یہ مشورہ دیا تھا۔ مدینہ کے قریب کس بستی میں قریشی لشکر نے پڑاؤ ڈالا؟ وادی قطادہ کے کنارے کے اوپر قریشی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ وادی قطادہ کے کنارے کب پڑاؤ ڈالا؟ بروز جمعہ 6 شوال 3 ہجری کو انہوں نے وادی قطادہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے جو خواب دیکھا تو اس میں گائے ذبح ہونے کی کیا تعبیر بتائی؟ انہوں نے خواب دیکھا تھا جس کے اندر گائے ذبح ہو رہی ہے، تو اس کی تعبیر کیا بتلائی تھی کہ کچھ صحابہ کرام قتل ہوں گے۔
پھر حضور نے غزوہ احد سے پہلے جو خواب دیکھا تو اس میں تلوار میں شکستگی کی تعبیر کیا بتائی گئی، تو آپ کے گھر کا کوئی بندہ شہید ہوگا۔ حضور نے غزوہ احد سے پہلے جو خواب دیکھا تو اس میں آپ کا ہاتھ محفوظ زرہ میں، اس کی تعبیر کیا ہے، یعنی حضور کا ہاتھ محفوظ زرہ کے اندر تھا، تلوار کے اندر انہوں نے شکستگی دیکھی، پھر اسی طرح گائے کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا، تو یہ خواب پوری تھی۔ اس کے اندر ان کا ہاتھ محفوظ زرہ کے اندر اس کی تعبیر کہ مدینہ منورہ محفوظ رہے گا۔ کس کے مشورے سے مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا گیا؟ کچھ جوشیلے صحابہ اکرام کے مشورے کے ساتھ، کہ جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے، نوجوان تھے، جوشیلے تھے، ان کے مشورے کے مطابق انہوں نے مدینہ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ان جوشیلے افراد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا قریبی رشتہ دار بھی شامل تھا؟ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان جوشیلے افراد کے اندر شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کے بعد صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کی، جہاد کی ترغیب دی؟ تو یہ جمعہ کی نماز کے بعد انہوں نے واعظ و نصیحت فرمایا تھا۔ کس نماز کے بعد آپ ہتھیار پہننے کے لیے گھر اندر تشریف لے گئے؟ عصر کی نماز کے بعد پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے ہتھیار پہننے کے لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ کون سے صحابہ کرام تھے؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ تھے۔ کن صحابہ کرام نے باقی صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں نے حضور کی مرضی کے خلاف شہر سے نکلنے پر آمادہ کیا، یعنی انہیں دکھ ہو گیا، وہ حضور کی حالت کیفیت کو سمجھ گئے، تو انہوں نے صحابہ کرام کو رائے دی کہ آپ کی وجہ سے حضور کو آپ کی رائے نے حضور کو مجبور کر دیا شہر سے باہر نکلنے پر۔ تو جنہوں نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا، رائے دی کہ آپ کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے، ان کا کیا نام تھا؟ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ عنہما، یہ دو صحابہ کرام تھے جنہوں نے لوگوں کو تلقین کی، فرمائی کہ آپ لوگوں نے حضور کو آمادہ کر لیا۔ جب صحابہ نے حضور پر فیصلہ چھوڑا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ پھر صحابہ کرام کو اپنا احساس ہوا کہ ہماری غلطی ہے، تو انہوں نے پھر حضور سے درخواست کی جس طرح آپ فیصلہ فرما دیجئے، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ تو اس کے جواب کے اندر اتنی دیر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جب گھر تشریف لے گئے تھے، اس وقت ہتھیار پہن کر باہر آئے۔ اس وقت صحابہ کرام نے ندامت کا اظہار کیا اور فیصلہ حضور پر چھوڑا، تو حضور نے فرمایا اللہ کا نبی جب ہتھیار پہن لے تو پھر اس کو مناسب نہیں کہ وہ اتارے۔ اب میں نے ہتھیار پہن لیے، اس لیے اب میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ہتھیاروں کو اتاروں۔ اب جو فیصلہ ہو چکا مدینہ شہر سے باہر نکلنے کا، اسی کے اوپر اب مطلب ہے عمل ہوگا۔ لشکر کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا؟ حضور نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کا دستہ کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ قبیلہ اوس کا دستہ کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ تو حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اندر تھا۔ قبیلہ خزرج کے دستہ کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ لشکر اسلام کی کل تعداد کتنی تھی؟ جس وقت مدینہ منورہ سے نکلے تھے اس وقت ان کی تعداد 1000 تھی۔ زرہ پوش افراد کی تعداد کتنی تھی؟ 100 تھی۔ شاہ سواروں کی تعداد کتنی تھی؟ 50 تعداد تھی، اور بعض کے نزدیک کوئی بھی شاہ سوار نہ تھا۔ مدینہ میں نماز کی ذمہ داری حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ جب مدینہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے آگے کون کون سے صحابہ کرام زرہ پہنے چل رہے تھے، یعنی آپ کی حفاظت کے لیے؟ تو ان صحابہ کرام کے اندر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما تھے۔ یہود کا لشکر کس مقام پر آ کر آپ کے ساتھ شریک ہو کر قریش سے لڑنا چاہتا تھا؟ یعنی یہود کا ایک لشکر آیا تھا حضور کے پاس اور وہ ان کے ساتھ مل کر تو وہ قریش کے خلاف لڑنا چاہتا تھا، تو وہ مقام تھا سنیت الوداع کے مقام پر۔ کیا آپ نے قریش کے خلاف یہود کا تعاون حاصل کیا؟ حضور نے ان کا تعاون حاصل کرنے سے انکار فرما لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر لشکر کا معائنہ کیا؟ شیخین کے مقام کے اوپر آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا۔ کس مقام سے ان افراد کو واپس کر دیا جو جنگ میں شریک ہونے کے قابل نہ تھے؟ یعنی جو معذور تھے یا عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے، جنگ لڑنے کے قابل نہ تھے، ان افراد کو کس مقام سے واپس کیا؟ شیخین کے مقام سے۔ کتنے کم سن افراد کو واپس کیا گیا؟ بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 10 تھی اور بعض کے نزدیک 11 تعداد تھی۔ کم سن ہونے کے باوجود کن افراد کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملی؟ حضرت رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہما کو اجازت ملی تھی۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ماہر تیر انداز تھے، تیر اندازی کے اندر مہارت رکھتے تھے، جس وجہ سے انہیں اجازت حضور نے عطا فرما دی۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو اجازت ملنے کی وجہ کہ جب حضرت رافع بن خدیج کو اجازت ملی تو حضرت سمورہ نے حضور سے التجا کی، درخواست کی کہ میں رافع بن خدیج کے مقابلے کے اندر زیادہ طاقتور ہوں، تو آپ میرا ان کے ساتھ کشتی کا مقابلہ لگا دیں، دیکھ لیجئے گا کہ میں ان سے جیت جاؤں گا، اگر جیت گیا تو مجھے ساتھ لے چلیے، اگر ہار گیا تو مجھے واپس کر دیجئے۔ تو دونوں میں مقابلہ ہوا تو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ طاقتور نکلے حضرت سمورہ، جس وجہ سے پھر انہیں بھی ساتھ لے چلے گئے۔ مدینہ اور احد کے درمیان کس مقام پر رات گزاری تھی؟ شیخین کے مقام پر ہی، کیوں یہاں پر ٹائم کافی زیادہ گزر گیا تھا تو جس وجہ سے پھر رات کو ادھر ہی قیام فرما لیا۔ تو پھر اس کے بعد جی رات کو کتنے پہرے دار مقرر کیے گئے تھے؟ رات کو 50 پہرے دار مقرر کیے گئے تھے۔ تو یہ 50 سوالات پر مشتمل پہلا یہ ویڈیو کلپ ہے، تو یہ آپ حضرات کی طرف شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو باقی ماندہ سوالات ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا۔ تو جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو ملتی رہے۔ جزاکم اللہ۔